اے عمر تم میرے ساتھ ہو، عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں، والحق بعدی مع عمر حیث کان، حق وہاں ہوگا جہاں عمر ہوگا، جہاں عمر ہوگا وہاں حق ہوگا۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ عمر وہ ہے جس کو رسول نے اللہ سے مانگا ہے اللہ عمر کو اسلام دے، اور اسلام ہی نہیں دے، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ پتہ چلا کہ حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کی عزت ہے۔ علی کا کیا خیال ہے، علی کا کیا تصور ہے ایمان علی عمر کے بعد، عمر کے ایمان کے بارے میں کیا تعلق کہتے ہیں مولا علی سنیہ کہتے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما سمینا مؤمنین حتی اسلم عمر، کہتے ہمیں اس وقت تک مومن کہا ہی نہیں جاتا تھا، کوئی ہمیں اہمیت نہیں دیتا تھا، ہمیں مومن اس وقت کہا گیا جب عمر ایمان لائے، ہمارا نام مومن اس وقت پڑا جب عمر ایمان لائے، ورنہ جب تک عمر ایمان نہ لائے تھے تو ہمارا نام بھی مومنین تھا ہی نہیں۔ بلکہ کیا کہتے تھے ان کو مشرکین پتہ ہے، صحابی، صحابی نہیں، سی سواد سے نہیں، سین سے ہو، صحابی مطلب دین سے پھرے ہوئے لوگ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب عمر ایمان لائے تب ہم ٹنکی کی چوٹ پہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم مومنین ہیں۔ ایمان لانا کیا ہوا، اسلام کی فتح ہو گیا۔ ہجرت کیا، ہجرت کیا ہو گئی، مسلمانوں کی مدد کرنا ہو گیا۔ اور خلافت پر مامور ہوئے تو گویا یہ کیا تھا، مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ آقا کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ نے میری خاتمیت سے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتا۔ یعنی سارے صفات عمر کے اندر ہے، نبوت کے سارے انداز عمر کے اندر ہے، سارے علوم حضرت عمر کے پاس ہے، ساری عظمت عمر کے پاس ہے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے آپ کیا ہے۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر معی وانا مع عمر، حضور نے کہا عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں۔ اے عمر تم میرے ساتھ ہو، عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں، والحق بعدی مع عمر حیث کان، حق وہاں ہوگا جہاں عمر ہوگا، جہاں عمر ہوگا وہاں حق ہوگا، جدھر عمر ہوگا ادھر حق ہوگا، جہاں عمر ہے وہاں حق ہے۔ تو حق کا معیاری حضرت عمر ہے۔ اب اسی پہ میں عرض کرتا چلوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مسئلہ کہ اعلی حضرت کیا ہے، ہم نے کہا اہل سنت کی پہچان ہے، کسی زمانے میں حضرت عمر حق کی پہچان تھے، کسی زمانے میں حضرت مولا حق کی پہچان تھے، کسی زمانے میں امام اعظم حق کی پہچان تھے، اس زمانے میں اہل سنت اور مذہب کی پہچان اعلی حضرت فاضل بریلوی ہے۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ یار لوگوں نے کہا اچھا، انہوں نے کچھ دیواریں بھی بنا دی، انہوں نے اوپر چھت بھی ڈال دی، نہیں سمجھ رہے، وہ بنیاد بھی بنا دی انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی حل کریے نا، علی علیہ السلام دے توڑ دا حل تے کریے، اور تسی حل کر دے قبراں چ ٹر گئے۔ علی جیسا پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ علی علی ہے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کو حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو علی علیہ السلام کی حقیقت کا دروازہ ہی بند کر دیا، لاک کر دیا، لاک۔ اور 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کی حقیقت، علی کا چوتھا نمبر، علی تیری پست سوچ میں آ ہی نہیں سکتا، علی علی ہے، علی علی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پہلی 2 حجتیں ہیں وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد تیسری حجت مولوی جی وہ وہی ہو سکتی ہے جو رسول جیسی ہو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھ رہے میری بات، میں حدیث دیتا ہوں آپ روایت سنے ذرا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل علیا وزوجتہ، بے شک اللہ نے بنایا علی کو اور اس کی زوجہ کو، وہ بنائی ہے اور علی کے بیٹوں کو۔ مولا کیا بنایا، اے آقا کیا بنایا، یہ میں ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں، حجج اللہ علی خلقہ، اللہ نے علی کو، یہ حدیث میں اہل سنت کی 15 کتابوں سے دے رہا ہوں، ابھی وہ ماں دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری بات کو غلط ثابت کر دے، اگر حوالہ غلط ہو ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، آقا فرماتے اللہ نے علی کو، علی کی زوجہ کو اور علی کی اولاد کو مخلوق پہ حجت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے، حدیث پوری نہیں ہوئی، وَهُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمَّتِي، اور یہ میری امت میں علم کے دروازے ہیں سارے کے سارے۔ ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے فرماتا ہے آقا علیہ السلام من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم، جو ان کے راستے پہ چل پڑے وہی صراط مستقیم پہ ہوتا ہے۔ جو ان کو حجت مان لے، جو ان کو اتھارٹی مان لے، جو ان کو برہان مان لے، دلیل مان لے، ایویڈنس مان لے، فرقان مان لے، اللہ اس کو صراط مستقیم عطا کر دیتا ہے۔ اچھا جی، پہلی حجت اللہ ہے، پھر رسول، رسول کے بعد وہی حجتیں ہو سکتی ہیں جو رسول سے ہوں۔ آپ پتا کریے رسول سے کون نے، قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے جو امام بخاری ہے نا, انہوں نے باب باندھا ہے, باب, نیچے حدیثیں بعد میں لے کے, پہلے جو انہوں نے باب چیپٹر عنوان باندھا ہے, عنوان ہی سنے. امام بخاری کی بات کر رہا ہوں یار. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی. امام بخاری نے جو عقیل بھائی چیپٹر باندھا ہے نا, وہ چیپٹر سے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا. امام بخاری لکھتے ہیں قال النبی علی منی وانا من علی. آقا نے فرمایا لوگو علی مجھ سے, میں علی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ چیک کرتے ہیں حجتیں, الحسن والحسین منی وانا منہما, حسن اور حسین مجھ سے, میں حسن حسین سے. فاطمہ تو بدہ تو منی, فاطمہ محمد کا ٹکڑا, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی, لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی, لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی, لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے. علی دمی, لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے. علی نوری, لوگوں سنو علی محمد کا نور ہے. الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ, لوگ جدا جدا شجرہ سے, میں اور علی. شجرہ بھی ہے, حسب بھی ہے, نسب بھی ہے, قبیلہ بھی ہے, گھرانہ بھی ہے, خاندان بھی ہے, دادا بھی ہے, بابا بھی ہے, خون بھی ہے, گوشت بھی ہے, نور بھی ہے, روح بھی ہے, جان بھی ہے. مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا, قبروں میں چلا جائے گا. نبوت اور رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کے بعد وہ حجت ہے, وہ اتھارٹی ہے جو نبی سے ہو. نہیں سمجھ رہے یار, جو نبی, جس طرح نبی پاک وہ پاک, جو نبی کا گھرانہ اس کا گھرانہ, نبی کا خون اسی کا خون, نبی کا دادا اس کا دادا. وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, اللہ کہتا ہے ہم نے کچھ چنا ہے, چنا ہے. میں ایک حدیث دیتا ہوں انس ابن مالک سے قبلہ. انس ابن مالک کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر تھا. یہ میرے سامنے پڑی حدیث ہے. امام شمس الدین ذہبی پتہ کون ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہمارے ہاں کٹر امام ہے اسماء اور رجال کے. حدیث کی جو سند ہوتی ہے نا, اس پہ جرح و تعدیل کے سب سے بڑے امام ہیں سنیوں میں. امام ذہبی یار کی ہو گیا جی, وہابی, ایڈا کٹر بندہ پائی میرے کو اور کوئی نہیں جی. ان کی کتاب میزان الاعتدال میں بھی یہ حدیث موجود ہے. پھر اس کو امام ابن اسحاق نے بھی لیا, ابن ابی عاصم نے بھی لیا. 20 حوالے سنے ذرا. انس ابن مالک بہت بڑے صحابی, وہ کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر, سارے جمع تھے. سنے حدیث آپ کا سینہ ٹھر جائے گا. کہتے سارے جمع تھے, مسجد نبوی کا صحن کھچا کھچ بھرا تھا, ایک بھی غیر حاضر نہیں تھا. بڑے سے لے کے چھوٹے تک, چھوٹے سے لے کے بڑے تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک. وہ کہتے سارے جمع تھے. آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے. انس بن مالک کہتے میں آگے بیٹھا تھا فرنٹ پہ. کہتے جب کھڑے ہوئے نا تو کھڑے ہوتے کہتے تال یا علی, میں تینوں روایتیں جمع کروں. علی ادھر آ. علی علیہ السلام کو بلایا, اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا. چل مولوی یار انج کر, علی اور علی کی اولاد کو چھوڑ کے کوئی تیسرا دکھا جسے یہ شرف ملا. یہ علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے. کبھی مسجد نبوی کے منبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے, کہیں صحن کعبہ میں ساری کائنات کے سامنے ختم نبوت والے کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے. کئی ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ غدیر خم کے موقع پہ نبی اور علی ممبر کے اوپر نظر آتے ہیں. باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی. کہیں اللہ کی عبادت کے دوران مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر علی کے لال محمد کی گود میں بیٹھے نظر آتے ہیں. کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے, میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے, تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. تو یارو مجھے بتاؤ ہے کسی کی اوقات کہ یہاں تک آئے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا, ہاتھ پکڑا, اوے غدیر نہیں پڑھنے لگا, چہرہ اصحاب کی طرف کیا. ذرا چشمے تصور میں تو لاؤ یہ منظر, ہوئے ہوئے ہوئے, بلا تشبیہ ہو بلا مثال. ایسے صحابہ بیٹھے سارے, منبر کے اوپر دو بھائی کھڑے ہیں, علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, چہرہ اصحاب کی طرف کیا. انس بن مالک روایت کر رہے ہیں, کہتے ہیں میں فرنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, میں ڈسکس کر رہا تھا. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انس,
इन्ना हाज़ा हुज्जतुल्लाह अला उम्मती यौमल क़ियामा। ओए होए 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 ओए हुज्जत ये अली के मुनकरा, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, अनस ये मेरा भाई अली मेरी सारी उम्मत पे, मेरा ख्याल है हजरत अबू बकर उम्मती नहीं, नबी है, मेरा ख्याल नबी है, उम्मती। हजरत उमर उम्मती के नबी, हजरत उस्मान। आका फरमाते हैं मेरी सारी उम्मत पर, ये सीना चौड़ा कर रहा हूं, हदीस अभी देता हूं इधर ही। मेरे आका फरमाते हैं मेरी सारी उम्मत पे जो हुज्जत है, जो दलील है, जो अथॉरिटी है, वो मेरा भाई अली है। ओए होए 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 होए, हुज्जत की जो बात होती है ना, तो यारो जो साहिब हुज्जत हो, उसका जो फैसला हो, अगर वो फैसला ना माना जाए तो वो जो साहिब हुज्जत है उसका इनकार बन जाता है। इसका मतलब है अली का मुनकर मोहम्मद का मुनकर, मोहम्मद का मुनकर खुदा का मुनकर। अभी बात तो नहीं पूरी हुई, हदीस पूरी नहीं, मैंने पूरी सुनानी है। हो सकता है कोई बंदा कहते कादरी साहब ये जो हजूर फरमा रहे कि अली मेरी उम्मत पे अल्लाह की हुज्जत है, दलील है, अथॉरिटी है, तो वो उम्मत की बात है ना। तो जो पहली उम्मतें गुजरी, जो पहली, बोलो की हो गया जे, जो पहली उम्मतें गुजरी उन पे भी तो नहीं ना लिए हुज्जत। हजूर ने तो फरमाया मेरी उम्मत, तो जो पहली, जो ईसा की थी, जो मूसा की थी, जो इब्राहिम की, जो दाऊद की, उन पे भी है। सुनो जरा, आका फरमाते, मैं हदीसें दे रहा हूं यार। मेरे आका ने फरमाया इन्ना हादा अलियन